السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی ایک ضمیر کو جھنجھوڑنے والی تحریر نظر سے گزری، جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سوچا آپ سے شیئر کر دوں۔ حضرت والا نے امت مسلمہ کے نام ایک ایسا درد بھرا پیغام دیا جسے سن کر ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے۔ حضرت نے اس انداز میں خطاب کیا جسے مغربی تہذیب اور مغربی ادارے اور مغربی حکومت بزبان حال مسلمانوں سے مخاطب ہو۔ اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں، سنو، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے اور تمہارے اقتدار کا سورج ڈوب گیا۔ اب تمہیں حکمرانی اور سلطانی سے کیا واسطہ؟ تمہارے بازو اب شل ہو گئے اور تمہاری تلواریں سنگالود۔ اب ہم تمہارے آقا ہیں اور تم سب ہمارے غلام ہو۔ دیکھو، ہم نے سر سے پاؤں تک کیسا تمہیں اپنے غلامی کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ ہمارا لباس پہن کر اور ہماری زبان بول کر، ہمارے طور طریقے اختیار کر کے تمہارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ہمارا قومی نشان اور مذہبی شعار ٹائی لگا کر اسکول جاتے ہیں تو اس لباس کو دیکھ کر کیسا تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم بے وقوف نہیں تھے، ہم تمہارے دل و دماغ کو اپنا غلام بنا چکے تھے۔ اب تم ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہمارے کانوں سے سنتے ہو اور ہمارے دماغ سے سوچتے ہو۔ اب تمہارے وجود میں تمہارا اپنا کچھ نہیں، اب تم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے محتاج ہو۔ تمہارے گھروں میں ہمارے طور طریقے ہیں، تمہارے دماغوں میں ہمارے افکار ہیں، تمہارے اسکولوں اور کالجوں میں ہمارا مرتب کیا ہوا نصاب ہے، تمہارے بازاروں میں ہمارا سامان ہے اور تمہاری جیبوں میں ہمارا سکہ ہے۔ تمہارے سکے کو ہم نے پہلے ہی مٹی میں ملا دیا۔ تم ہمارے حکم سے کیسے سرتابی کر سکتے ہو؟ تم اربوں اور کھربوں روپیوں کے ہمارے قرضدار بھی ہو۔ تمہاری معیشت ہمارے قبضے میں ہے، تمہاری منڈیاں ہمارے رحم و کرم پر ہے اور تمہارے سارے تجارتی ادارے صبح اٹھتے ہی ہمارے سکے کو سلام کرتے ہیں۔ تمہیں اپنے نوجوانوں پر بڑا ناز تھا نا؟ تم ہی تو کہتے تھے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو سنو، اس زرخیز زمین کو ہم نے ہیروئن بھرے سگریٹ، شہوت انگیز تصویروں، ہیجان انگیز زنا کے مناظر سے لبریز فلمیں دکھا کر بنجر کر دیا۔ تمہیں اپنی افواج پر بڑا گھمنڈ تھا نا؟ اب جاؤ، اپنی فوج کے اسلحہ خانوں کو دیکھو۔ اگر ہم ہاتھ روک لے تو تمہارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اب تم بغیر ہم سے اجازت لیے کسی پر فوج کشی بھی نہیں کر سکتے۔ بوسنیا اور عراق کے حشر کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اے مسلمانوں، جاؤ، اب عافیت اسی میں ہے کہ جو طرز حیات اور جو طرز حکومت ہم نے تمہیں سکھایا ہے اس سے انحراف نہ کرنا۔ اے مسلمانوں، خبردار، ہماری غلامی سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، اور ہمیں امید بھی یہی ہے کہ تم برسوں تک ایسا نہ کر سکو گے، کیونکہ جتنے اس کوشش کے محرکات ہو سکتے تھے، یعنی ایمان کی پختگی، جوش جہاد، بالغ نظری، غیرت دین، وہ سب ہم نے تمہارے دانشوروں، مفکروں اور عالموں سے دنیا کی چند آسائشی چیزیں دے کر خرید لیے ہیں۔ ہم نے تمہاری عورتوں کو ٹی وی کے ذریعے بے حیائی کی ترغیب دے کر سنگھار و آرائش کا بہترین سامان دے کر ان کی چادریں اتروا دی ہیں، اور تمہارے مردوں کو عریا اور فحش فلمیں دکھا کر ان کی مردانگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اب تمہارے یہاں کوئی خالد
کوئی تاریخ، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی اور کوئی ٹیپو پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں سنو، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، تمہاری قوم کے کچھ احسان بھی ہم پر ہے، خاص طور پر تمہارے علماء کے۔ انہوں نے اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی تکفیر کی، ایک دوسرے کو کافر کہا اور آپس میں لڑ لڑ کر ہماری تہذیب و افکار کے لیے راستہ صاف کیا۔ تمہارے دانشوروں اور مفکروں نے ترقی یافتہ اور ماڈرن کہلانے کے شوق میں ملحد اور زندیق بن کر ہمارے فلسفے کی اشاعت کی۔ تمہارے تعلیم گاہوں نے ہمارا نصاب تمہارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں ہم سے بہتر طریقے سے اتار کر اپنے مذہب سے بغاوت پر اکسایا۔ تمہارے صاحبان اقتدار اپنے سارے وسائل تمہیں بے حیا، بے غیرت اور بے دین، بنیاد پرست اور دہشت گرد بنانے کے لیے ہمارے ہی اشاروں پر استعمال کرتے آئے ہیں۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ تمہارے مذہب نے کیسی کیسی پابندیاں تم پر لگا رکھی تھی، یہ حرام وہ حرام، یہ جائز وہ ناجائز، زندگی کی راہیں تم پر تنگ کر دی تھی۔ ہم نے تمہیں زندگی کا ایک نیا راستہ دکھایا اور تمہیں حرام و حلال کی قید سے آزاد کر دیا۔ کیا تم اس پر بھی ہمارا شکر ادا نہ کرو گے؟ اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں، کیا تم سنتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔